السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ کو کچھ دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ عربی زبان کے اندر جو اسم سے شروع ہو، تو اسم سے شروع ہونے والا جملہ، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ انتہائی سادہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت مشکل اور پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت سادہ ہو سکتا ہے اور بہت مشکل اور پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ سادہ کیسے ہوگا؟ سادہ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف دو چیزیں ہوں۔ ایک جس سے وہ شروع ہو رہا اس کو مبتدا کہتے ہیں، مبتدا یعنی جس سے کوئی ابتدا ہو رہی ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسری اس کی خبر ہوتی ہے۔ اور پیچیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیچیدہ یہ ہو سکتا ہے کہ مبتدا بھی ہو جمع اس کی خبر ہو، اور جمع متعلق بالخبر ہو، متعلق بالخبر۔ اور مبتدا جو ہے یہ بہت ساری قسم کے ہو سکتے ہیں، یعنی بہت سادہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور بہت پیچیدہ قسم کا مبتدا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کچھ شروع کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو سادہ جملے کچھ بنا کے دکھاتا ہوں کہ عربی زبان کے اندر کیسے بنتے ہیں سادہ جملے۔ یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں مبتدا پلس خبر، اور اس سے ہم جملہ اسمیہ بناتے ہیں۔ مبتدا کون سی چیزیں ہوں گی؟ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگی، ہمیشہ، اسی لیے ہم نے معرفہ اور جو خبر اس کا پڑھا تھا نکرہ کا، کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا، اور خبر جو ہے بہت زیادہ عام طور پہ جو ہوگی، موسٹ آف دا ٹائم خبر جو ہوگی وہ نکرہ ہوگی۔ اگر کوئی جملہ یہ دو چیزوں کو پورا کر رہا ہو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ اسم سے شروع ہو لیکن اسم جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے اور خبر اس کی نکرہ ہونا چاہیے۔ مثال دیتے ہیں کہ احمد نیک ہے۔ احمد نیک ہے۔ احمد مبتدا ہے، احمد سے خبر، احمد سے فکرہ شروع ہو رہا ہے، یہ اسم ہے، اور اس کے بارے میں خبر ہے کہ وہ نیک ہے، تو یہ خبر ہوگی آپ کی، احمد نیک ہے۔ اب احمد کی جگہ پہ ہم اور کون سی چیز استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم احمد کی جگہ پہ کہہ سکتے ہیں کہ احمد کی جگہ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیک ہے۔ اب احمد کی عربی کیا ہوگی؟ احمد چونکہ یہ کون سا اسم ہے؟ یہ اسماء علم ہے، اور اسماء علم جو ہوتے ہیں یہ بنے بنائے معرفہ ہوتے ہیں، ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اس کو پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ تو احمد کی عربی کیا ہوگی؟ احمد، اور نیک جو ہے، نیک اس کی ہوتی ہے صالح، صالح۔ تو احمد صالح، احمد نیک ہے۔ اگر اس کی جگہ پہ احمد کی جگہ پہ ہم لگا دیں وہ، تو احمد کے لیے، کیونکہ احمد ایک لڑکا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہوا استعمال کرنا پڑے گا، ضمیر اس کی، ہوا صالح۔ یہ بہت ہی سادہ مثال ہے۔ پیچیدہ کیسے ہو سکتے ہیں فکرے؟ پیچیدہ اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ احمد کی جگہ پہ آپ کوئی مرکب لگا دیں۔ احمد کی جگہ پہ لگا دیں کہ ہمارا احمد، ہمارا احمد نیک ہے، تو ہمارا احمد کیا یہ مرکب اضافی بن جائے گا؟ اب مرکب اضافی، اب مرکب اضافی کے ساتھ پھر آپ خبر لگا دیں نیک ہے، کہ ہمارا احمد نیک ہے، اور اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ خبر جو ہے اس کو پیچیدہ کر سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا احمد بہت ہی نیک ہے، یا ہمارا احمد نیک اور صالح ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا احمد نیک اور پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ یہ فکرے بڑھتے جائیں گے، لیکن حصہ جو ہے وہ ہمیشہ دو ہی رہیں گے، کہ ایک مبتدا ہوگی اور ایک خبر ہوگی،
اور خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے لیکن بعض اوقات معرفہ بھی آ سکتی ہے. یہ تھوڑا سا جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے، مبتدا اور خبر. آج کے بعد سے انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ قرآن پاک پہ واپس چلے جائیں گے اور بہت ساری مثالیں وہاں سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.